आता है। زبان سے جس چیز کا وہ اقرار کیا کرتے ہیں دل اس کی تصدیق کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا فلسفہ جو ہے وہ ان کی ذات مقدسہ کے اندر ہوتا ہے۔ وہ زبان سے اقرار بھی کیا کرتے ہیں اور دل اس کی گواہی بھی دیا کرتا ہے۔ وہ زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں اور دل اس کی گواہی بھی دیا کرتا ہے۔ ایسے بندے کے بارے میں ہم اور آپ نہیں بلکہ اللہ رب العزت قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے منہ سے، انسانوں کی زبان سے اپنے نیک بندوں کا ذکر کرواتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرے شکرانے نعمت کرتے رہو، میں نے تمہیں جتنی نعمتیں عطا کی ہیں ان کا شکر ادا کرتے رہو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کفران نعمت نہ کرو، نعمت کی ناشکری نہ کرو۔ آپ سوچیں تو صحیح، اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ رب العزت بندوں کا ذکر کیسے کرے گا؟ اللہ رب العزت کے بندے تو اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرتے ہیں، اپنے رب کے فضل و کرم کو بیان کیا کرتے ہیں، اس کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت آگے ارشاد فرما رہا ہے اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رب چاہتا ہے، جب رب کسی بندے کو محبوب کر لیا کرتا ہے، جب رب کسی کو اپنا محبوب بندہ بنا لیا کرتا ہے تو دوسرے لوگوں سے اس کی تعریفیں کیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے اس کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ اگر بندہ بیٹھ کر زمین میں ذکر کیا کرتا ہے تو رب اس کا ذکر آسمانوں میں فرشتوں سے کیا کرتا ہے، اس کا ذکر فرشتوں سے کروایا کرتا ہے۔ اور اس کی صفتیں یہ ہوتی ہے، ذکر کا مقام کیا ہے؟ جب اللہ رب العزت کے نوری فرشتے ان بزم میں، ان ذکر کی محفلوں میں جب بیٹھا کرتے ہیں، ہو کر جب جایا کرتے ہیں تو رب اگرچہ علیم بذات صدور ہے، دلوں کے راز سے بھی واقف ہے، لیکن وہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہم تیرے زمین کے ایسے خطے سے آ رہے ہیں جہاں تیرے کچھ بندے بیٹھ کر تیری کبریائی بیان کر رہے تھے، جہاں وہ بیٹھ کر تیرا خوف بیان کر رہے تھے، جہاں وہ بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تیری کبریائی بیان کر رہے تھے، مولا وہ تیری حمد و ثنا کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ وہ انہوں نے کیا کبھی مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا انہوں نے کبھی تجھے نہیں دیکھا ہے۔ کہا اگر وہ دیکھ لے تو کیا ہو؟ کہا مولا اگر وہ تجھے دیکھ لے تو ان کی عبادتوں میں اور زیادتی پیدا ہو جائے، ان کی حلاوت میں اور زیادتی پیدا ہو جائے، ان کی عبادتوں میں حلاوت مل جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جو بندے بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے تھے میں نے ان بندوں کی بخشش فرمائی، میں نے ان بندوں کی بخشش فرما دی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا سب لوگ تو صحیح تھے لیکن ایک شخص ایسا بھی تھا جو وہاں ذکر سننے کے لیے نہیں آیا تھا، وہاں ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ کسی اور مقصد کے تحت آیا تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں وہ بندے جو میرے ذکر کے لیے بیٹھے تھے میں نے ایسے بندوں کی بھی بخشش فرما دی جو وہاں ذکر کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ کسی اور نیت کے لیے۔ تو ہم اور آپ سوچیں تو صحیح، ہم نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں، ہم ان کا ذکر سعید کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ ثواب بھی ملتا ہے، ان کے ذکر سے اتباع بھی ملتی ہے، ان کے نقوش قدم بھی ملتے ہیں، ان کے ذکر کے اذکار کی محفلوں میں ثواب بھی ملا کرتا ہے، سارے معمولات ملے کرتے ہیں۔ انہوں نے کیسے اپنی زندگی کو گزارا ہے، انہوں نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا ہے، اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آج تو ہم 11 شریف کے محفلوں میں آج ہم تو بریانیاں کھاتے ہیں، لیکن ان کی اگر زندگی کا مطالعہ کریں، اگر ان کی حیات مقدسہ کا مطالعہ کریں تو کیا کیا تکلیفیں نہیں برداشت کی ہیں، انہوں نے بہت ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں،
کہیں وہ پڑھنے جا رہے ہیں تو دور جا رہے ہیں، کہیں کئی دنوں تک بھوکے رہ رہے ہیں، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر وہ پڑھائیاں کیا کر رہے ہیں، وہ پڑھائی کیا کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، علم عطا کر رہے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہیں، تب آج جا کر ہم انہیں ہم ان کا ذکر سجا رہے ہیں۔ یہ رب کی رضا ہی تو ہے۔ رب جس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اس کا ذکر دوسرے بندوں سے کراتا ہے۔ رب جس سے راضی ہو جائے، رب سے راضی ہونے کے لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ رب العزت ان کی صفت بیان کر رہا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ ہوتے کیا ہے؟ اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ کبھی رنجیدہ ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی صفتیں یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، وقالوا یتقون، اور وہ متقی اور پرہیزگار رہا کرتے ہیں۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، رب ایسے بندوں کے بارے میں، رب ایسے اپنے نیک بندوں کے بارے میں، رب اپنے اولیاء کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایسے نیک بندوں کے لیے، اللہ کے ولیوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی، اس دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آنے والی آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ یہ معاملہ ہے، ہم سوچے تو صحیح انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے تو اپنے عیش و آرام میں نہیں گزارا ہے، بلکہ انہوں نے اگر زندگی کو گزارا ہے تو رب کی رضا کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ اپنے محبوبین بندوں کو جو ذکر میں جو گزارا ہے ان لوگوں نے تو ایسے نہیں گزارا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر، آپ کے نقش قدم پر چل کے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، اور ایسی زندگی گزاری ہے کہ آج تک نہیں بلکہ صبح قیامت تک جتنے لوگ آتے رہے